تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، جس میں ادبی تنقید کے اصول و ضوابط کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھ لے کہ تنقید کیا ہے۔ اچھے برے میں فرق اور کھرے کھوٹے میں تمیز کرنا تنقیدی عمل کہلاتا ہے۔ اس کی اصطلاحی اور ادبی تعریفیں اس سے پہلے کی 3-4 ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج صرف مقصد ادبی تنقید کے اصولوں کو پیش کرتا ہے۔ فن پارے یا کسی بھی کتاب کو 2 پہلوؤں سے دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے، اس میں کیا پیش کیا گیا ہے اور دوسرے کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اس کیا اور کیسے کے لیے ہماری زبان میں 2 نام موجود ہے، مواد اور حیت۔ ان دونوں کا آپس میں جان و تن کا رشتہ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فن پارے کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے نقاد انہیں الگ الگ کر کے دیکھنے پر مجبور ہے۔ ادبی تنقید کا پہلا کام یہ دیکھنا ہے کہ فن پارے میں جو تجربہ پیش کیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ جو جذبہ یا خیال سمویا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو بات کہی گئی ہے وہ معمولی اور فرسودہ ہے یا تازہ اور فکر انگیز۔ ادبی تنقید کا اگلا قدم یہ دیکھنا ہے کہ فنکار اپنے تجربے کو پر اثر انداز میں پیش کر سکا ہے یا نہیں، کیونکہ پیشکش کا انداز ہی وہ شے ہے جو کسی فن پارے میں دلکشی پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے فنکار کو متعدد فنی وسائل سے کام لینا پڑتا ہے۔ جس طرح مصور اپنے تجربے کو رنگوں کے ذریعے پیش کرتا ہے، اسی طرح شاعر یا ادیب اپنے خیالات و جذبات کو لفظوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ لفظ ہی اس کا میڈیم یعنی ذریعہ اظہار ہوتے ہیں۔ شعر و ادب محض لفظوں کا کھیل نہیں، لیکن ادب پارا الفاظ اور ان کی موضوع ترتیب سے ہی وجود میں آتا ہے۔ اس لیے یہی ادبی تنقید کی خصوصی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ ادبی تنقید کے کئی ایسے دبستان ہیں جو ادب کو کسی خاص نظریے کی روشنی میں جانچتے ہیں۔ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس سے کسی خاص نظریے، مثلاً اشتراکیت کا پرچار ہوتا ہے یا نہیں۔ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اس سے مذہب یا اخلاق کی تعلیم ملتی ہے کہ نہیں۔ کسی کو ادب سے عہد و ماحول کی عکاسی کی توقع ہوتی ہے۔ بعض علماء ادب نے شاعر کو ان چیزوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ شعر و ادب میں نظریے کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ادبی تنقید یہ دیکھتی ہے کہ ادب واقعی ادب ہے بھی کہ نہیں۔ ادبی تنقید اس محنت اور کاوش کو بھی نظر میں رکھتی ہے جو کسی فن پارے پر صرف ہوئی ہے۔ فنکار کی محنت سے ہم اکثر بے خبر ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کی تخلیق کتنی تراش خراش کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ مسودے، مخطوطات اور بیاض نہ مل جاتی تو کون جان سکتا تھا کہ ولیم بلیک کی سادہ سی شاعری اور شیکسپیئر کے ڈراموں کی نوک پلک کتنی مرتبہ سنواری گئی ہے، اور اقبال نے ایک ایک مصرے کو 40 مرتبہ بدلا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ادب الہام نہیں، شعوری کوشش اور فنکار کی محنت پیہم کا ثمرہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ادب پارے کی ترسیل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی وہ پڑھنے یا سننے والے تک پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ ہیگل نے کہا ہے کہ جب فنکار اپنے تجربے کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تبھی فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ یہ البتہ درست ہے کہ علمی نثر کی خوبی وضاحت و صراحت ہے تو افسانہ و شاعری میں ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ابہام اس درجے کو نہ پہنچے کہ تخلیق پہلی بن کے رہ جائے۔
ادبی تنقید کے لیے بے تعصبی اور غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ نقاد منصف مزاج نہ ہو تو وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہی ادب پارہ قابل قدر ہے جو زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر ابدی اور آفاقی ہو جائے۔ تنقید کا حق صحیح معنی میں اسی کو ہے جس کا مطالعہ وسیع اور نظر گہری ہو۔ پروفیسر کلیم الدین احمد کے الفاظ میں، نقاد کو جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ علم کے مختلف شعبوں کے بہترین خیالات سے آگاہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ حرفن مولا ہو، وہ سارے علوم میں مہارت رکھتا ہو، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ تو اس کے بس کی بات ہے کہ وہ بہترین خیالات، تازہ ترین اور فرحت بخش تصورات سے واقفیت بھی رکھتا ہو۔ مذکورہ تمام احکام ادبی تنقید کے اصول ہے۔ اگلی ویڈیو میں تنقید کا دبستان جیسے تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید، مارکسی تنقید، ترقی پسند تنقید، نفسیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ساختیاتی تنقید، مشرقی تنقید، مغربی تنقید اور اردو ادب کے ممتاز تنقید نگار، اس حوالے سے معلومات ہم آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کی لنک کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔